بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ رمضان یعنی صدقہ فطر کی حفاظت میرے ذمہ کی۔ پس ایک آنے والا میرے پاس آیا اور کھانے کے غلے کو لپ بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا، تجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا، میں ضرورت مند ہوں اور عیال دار ہوں، مجھے سخت ضرورت ہے۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ پس میں نے صبح کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گزشتہ رات کو تیرے قیدی نے کیا کہا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے ضرورت مندی اور عیال دار ہونے کی شکایت کی تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے تجھ سے جھوٹ بولا اور وہ دوبارہ آئے گا۔ تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے یقین ہو گیا کہ وہ دوبارہ آئے گا، چنانچہ میں انتظار میں رہا۔ پس وہ آیا اور گلے میں سے لپ بھرنے لگا تو میں نے کہا، میں تجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ضرور لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں ضرورت مند ہوں اور عیال دار ہوں، میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ چھوڑ دو، میں ضرورت مند ہوں اور عیال دار ہوں اور میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پس میں جب صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرے گزشتہ رات کے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے حاجت مندی اور عیال دار ہونے کی شکایت کی تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ پس میں تیسری مرتبہ اس کے انتظار میں رہا، چنانچہ وہ آیا اور گلے میں سے لپ بھرنے لگا تو میں نے پکڑ لیا اور کہا، اب تو میں تجھے ضرور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تیرا یہ آنا تیسری بار ہوا ہے تو ہر بار یہی کہتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا اور پھر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تجھے چند کلمات سکھا دیتا ہوں، ان کے ذریعے اللہ تجھے فائدہ پہنچائے گا۔ میں نے کہا، وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا، جب تم اپنے بستر کی طرف جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس وجہ سے صبح تک تجھ پر اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرر ہو جائے گا اور شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا۔ اس پر میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ بس جب میں نے پھر صبح کی تو مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے رات کے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے کہا کہ وہ مجھے ایسے کلمات سکھائے گا جن کے ذریعے اللہ جل شانہ مجھے فائدہ پہنچائے گا۔ تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، وہ کلمات کون سے ہیں؟ میں نے عرض کیا، اس نے مجھ سے کہا کہ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر کے پاس ٹھکانہ پکڑو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اول سے آخر آیت تک۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھ پر ایک حفاظت کرنے والا مقرر ہو جائے گا اور صبح تک شیطان ہرگز تیرے پاس نہیں آ سکے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے سچ کہا، حالانکہ وہ خود بڑا جھوٹا ہے۔ اے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم جانتے ہو کہ 3 راتوں سے تم کس سے مخاطب ہو رہے تھے؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔